بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم ایس اسلامک دنیا۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی ہر خوشی سے نوازے۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویورز، آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور آزمودہ وظیفہ لے کر۔ آج کل جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ ڈاکٹروں کی طرف، دوائیوں کی طرف، اس طرح چیزوں کی طرف زیادہ رجحان کرتے ہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ وہ روحانی سکون کی تلاش میں ہے تو انہیں چاہیے قرآن پاک سے جڑیں، اللہ پاک سے جڑیں۔ روحانی سکون تو اسی چیز میں ہے۔ جو شخص روحانی سکون کا علاج ڈھونڈتا ہے، پھر اس کا علاج باقی بیماریوں کا بھی اسے قرآن پاک سے یا بڑے علماء کے بتائے گئے وظائف وغیرہ سے ہی ملتا ہے۔ دوستوں، ایسا کوئی بھی کام نہیں، ایسی کوئی بھی مشکل نہیں، ایسی کوئی بھی پریشانی نہیں جس کا حل اللہ پاک نے قرآن پاک میں نہ رکھا ہو۔ قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ وظائف ہوں یا پھر کوئی آیات قرآن پاک کی جو بھی پڑھ لیں ہم، ایک تو اللہ پاک سے جڑے رہتے ہیں، دوسرا ہماری روحانی اور قلبی ہمیں سکون ملتا ہے، اور تیسرا ہماری جو بھی مشکل ہوتی ہے، جو بھی پریشانی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا مسائل ہوتا ہے، وہ حل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہر بیماری کی شفا ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کوئی مانتا ہے۔ اس لیے باقی ادویات سے، معالجوں سے بچیں اور اللہ پاک سے اور قرآن پاک سے اپنا ریلیشن مضبوط کریں تاکہ آپ کو قلبی سکون بھی ملے، روحانی سکون بھی ملے، اس کے علاوہ آپ فزیکلی بھی پرفیکٹ رہیں۔ قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، بس اس کے ساتھ اپنا ریلیشن، اپنا رشتہ اتنا مضبوط بنا لیجئے کہ آپ کو قرآن کے علاوہ کہیں کوئی حل نظر نہ آئے۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس یا معالج کے پاس جانے کے بجائے اپنے قرآن پاک کھولیں اور اس میں سے اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈیں۔ آپ اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کریں۔ جتنا لوگ ڈاکٹروں کے، معالجوں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قرآن پاک سے اتنے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قلبی سکون قرآن میں ڈھونڈیے۔ دوستوں، آج میں لے کے آئی ہوں قرآن پاک کا بہت ہی بہترین اور زبردست اور آزمودہ وظیفہ، جو کہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پازیٹیو تبدیلی لائے گا۔ وہ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت چینجنگ آئے گی۔ ہماری پریشانی کی وہ خاص وجہ ہے ہمارے گرتے بال، جو کہ لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید اور آزمودہ عمل ہے، اور ہر دوسرا شخص اس چیز کو لے کر پریشان ہے۔ ان کے بال گرتے ہیں، ان کے بال خراب ہیں، ان کے بال صحیح والے فریش نہیں، کوئی بھی ایسا بالوں کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ قرآن پاک سے لیا گیا اور بہت ہی آزمودہ اور فضائل والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ بھی اس چیز سے پریشان ہیں، آپ بھی گرتے بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں کتنی زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ آپ کے بال گرنا بند ہو گئے ہیں، آپ کے بال صحیح چمکدار اور خوبصورت اور لمبے اور گھنے ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ عمل بہت ہی زبردست اور آزمودہ ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ ہر شخص اس کے بارے میں پریشان ہے، گرتے بالوں کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور وہ پھر جا کے ڈاکٹر سے اس کا علاج شروع کروا دیتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا وہ بال آپ کے اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا۔ یہ زیادہ تر بالوں کا گرنا پانی کی خرابی اور ویکنس کی وجہ سے، لہٰذا اس وجہ سے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی قرآن پاک سے لیا گیا آزمودہ وظیفہ۔ انشاءاللہ اس کی فضل و برکت سے آپ کے گرتے بال بند ہو جائیں گے، آپ کے بال لمبے ہو جائیں گے، گھنے ہو جائیں گے، آپ کے بالوں میں خوبصورتی آئے گی۔ یہ بہت ہی آزمایا ہوا اور زبردست وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس کی وجہ سے کوئی میڈیسن، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو وہ استعمال کرنا چھوڑ دیں۔
بلکہ قرآن پاک سے لیا گیا یہ عمل اپنائیں، انشاءاللہ آپ کی بالوں کے بارے میں جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ سر کے بال آپ کے بالکل نہیں ہیں، گرنا بہت زیادہ گرتے ہیں یا بہت زیادہ گھنے نہیں ہیں یا لمبے نہیں ہیں، یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے بال بہت زیادہ پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کے اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، مسلسل جاری رکھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اس کے بارے میں، بالوں کے بارے میں ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لوگ آپ سے آپ کے لمبے بالوں کا راز پوچھیں گے۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ ویورز، آپ گھر میں عموماً تیل کا یوز تو کرتے ہی ہوں گے، ہر گھر میں تیل کا استعمال لازمی ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی تیل استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سرسوں کا ہے یا کوئی بھی تیل، آپ نے اس کے اوپر اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے تیل کو دم کر کے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ بوقت ضرورت آپ اس تیل کو اپنائیں گے، اس تیل کو اپنے بالوں پہ لگائیں گے۔ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ اگر وہ تیل ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے دوبارہ تیل لے کر وہی دم کر کے رکھ دینا ہے اور بڑے چھوٹے بزرگ کوئی بھی ہوں اپنے بالوں پر لگاتے رہیں۔ انشاءاللہ بال بہت بڑھیں گے اور آپ کے بالوں میں کوئی بھی کمی پیشی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ عمل آپ نے تیل پہ کرنا ہے، تیل پر دم کرتے ہوئے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ یہ عمل کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بس ایک دفعہ ہی آپ نے تیل پر دم کر کے اس کو رکھ دینا ہے اور ہر روز یہ تیل آپ نے اپنے بالوں پہ لگاتے رہنا ہے۔ ویورز، قرآن پاک کی وہ آیت یہ ہے، یہ آیت جو کہ حامیم پارے سے لی گئی ہے، صرف اس آیت کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھتے ہوئے تیل پر دم کرنا ہے۔ 121 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، آگے پیچھے آپ نے درود پڑھنا ہے۔ درود کون سا؟ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے 121 دفعہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر پھر آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے وہ تیل سامنے رکھ لینا ہے اور اس پر دم کر دینا ہے، اور پھر آپ نے وہ تیل روزانہ کی بیس پہ لگاتے رہنا ہے اپنے بالوں میں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس آیت مبارک کی برکت سے آپ کے بال بہت زیادہ گھنے اور لمبے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ وظیفہ آپ نے باوضو ہو کے کرنا ہے۔ یہ تیل آپ نے ایک ہی دفعہ میں دم کرنا ہے اور دم کر کے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد جب بھی آپ نے تیل لگانا ہوا اس تیل کو آپ نے بالوں پر لگانا ہے۔ انشاءاللہ سے اس سے آپ کے بالوں میں چمک بھی پیدا ہوگی، آپ کے بال لمبے بھی ہوں گے، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی آزمودہ اور زبردست وظیفہ ہے، بس ایک دفعہ کرنے کا عمل ہے۔ اس سے آپ کے جو بھی بالوں کے بارے میں کوئی میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں وہ سب چھوڑ دیں گے اور اس عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب اس کو میں لگانے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ ایک دفعہ اس تیل کو دم کر کے رکھ لیں گے، پھر آپ بوقت ضرورت اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے، جب بھی آپ کو ضرورت پڑنی ہے آپ نے اس تیل کو لگانا ہے، اور تیل کو لگاتے ہوئے آپ نے اللہ پاک کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔ اللہ پاک کے وہ 2 نام یہ ہیں، ایک یا اللہ یا باری ہو۔ آپ نے یہ دونوں نام اکٹھے پڑھنے ہیں، ان کو الگ الگ نہیں پڑھنا۔ آپ نے ان ناموں کو یا اللہ یا باری ہو 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے بالوں پہ یہ تیل لگاتے رہنا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ تیل لگائیں گے، ساتھ ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے۔ اللہ پاک کے یہ 2 خوبصورت نام آپ نے تیل لگاتے ہوئے اپنے بالوں پر پڑھنے ہیں، یا اللہ یا باری ہو 313 دفعہ آپ نے پڑھ کر اپنے بالوں پہ تیل لگانا ہے۔ دم کیا ہوا تیل آپ نے پڑھتے ہوئے جب اپنے بالوں پر لگانا ہے تو اس کی برکت آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے بال بہت ہی زیادہ زبردست ہو جائیں گے۔ ویورز، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ 313 دفعہ یا اللہ یا باری ہو پاک کے یہ 2 خوبصورت نام پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے بالوں پر وہ دم کیا ہوا تیل لگانا ہے۔ جس دن آپ کا وہ تیل ختم ہو گیا آپ نے اسی میں اور تیل ڈال کر دوبارہ دم کر کے رکھ لینا ہے، اور لائف ٹائم اس کو لگاتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے بال کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے، نہ ہی آپ کے بال گریں گے، آپ کے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ بس اللہ پاک کے یہ 2 نام پڑھ کر آپ نے اس تیل کو لگانا ہے، اور جو تیل آپ نے دم کر کے رکھنا ہے اس پہ جو میں نے آپ کو آیت پر بتائی ہے وہ آیت آپ نے دم کر کے رکھ دینی ہے، اور اس تیل کو بار بار لگاتے رہنا ہے، چاہے آپ دن میں 1 دفعہ لگائیں، چاہے 2 دن بعد لگائیں، جب بھی لگائیں آپ نے اس تیل کا استعمال کرنا ہے، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔
تو قرآن پاک کا یہ عمل بہت ہی زیادہ آزمودہ اور زبردست ہے۔ ایک تو اس میں اللہ پاک کے 2 بابرکت اور فضل و کرم والے نام بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ بتائی گئی ہے جس کو آپ نے صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے اور ایک ٹائم پڑھ کر آپ نے دم کر کے رکھ دینا ہے، اور اس تیل کو اور اس اللہ پاک کے نام کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس تیل کو استعمال کرتے رہنا ہے۔ اور آپ کو کسی بھی قسم کی دوائیوں کی، کسی بھی قسم کے ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے آپ اللہ پاک کی آیات مبارکہ سے جڑے رہیں گے۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بال بہت زیادہ زبردست ہو جائیں گے۔ اس حکمت سے شاید آپ ناشنا ہے جو آپ کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی گئی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل ہے، قرآن پاک ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم بلا وجہ قرآن پاک کو چھوڑ کے، قرآن پاک کی ان خوبصورت آیات کو چھوڑ کے کسی اور طرف جائیں، کسی اور طرف مڑیں، بلکہ اللہ پاک کے ان خوبصورت کلام کو اپنی زندگی میں لائیے۔ اپنی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ پاک کے ان خوبصورت ناموں کے ذریعے ان کا حل تلاش کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے قرآن پاک سے بھی آپ جڑے رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا، روحانی سکون بھی ملے گا، اور آپ جسمانی طور پہ بھی پرفیکٹ رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو آپ نے کرنا ہے۔ اس میں بھی لمبے بالوں کا راز چھپا ہے۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے، مہندی کا تو استعمال آپ اپنی زندگی میں کرتے ہی ہوں گے، اس کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دیجئے۔ بس مہندی اور کلونجی کو مکس کرتے ہوئے ان دونوں کا پاؤڈر آپ نے مکس کرنا ہے اور اسے اپنے بالوں پر لگانا ہے، اور لگاتے وقت یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ سورۃ یاسین سے یہ خوبصورت آیت لی گئی ہے، بس اس کو آپ نے مہندی پہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے بال بہت زیادہ لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ مہندی کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اس میں آپ نے 1 چمچ کلونجی کا ڈالنی ہے، کلونجی کا پیسٹ، کلونجی کا پاؤڈر اور مہندی کو مکس کرتے ہوئے آپ نے اس پر سورۃ یاسین کی یہ آیت پڑھنی ہے۔ مہندی پر دم کر کے رہ لینا ہے، اور اس کا پیسٹ بنا کر آپ نے اپنے بالوں میں لگانا ہے، اور بالوں میں لگاتے وقت آپ نے پھر یا اللہ یا باریوں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے جب یہ مہندی اپنے بالوں میں لگائی، اس پر اللہ پاک کے کلام کی یہ خوبصورت آیت پڑھی، انشاءاللہ آپ کے بال بہت زیادہ خوبصورت گھنے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو وہ گرنا بند ہو جائیں گے، اگر آپ کے بال سلکی نہیں، فریش نہیں، چمکدار نہیں، تو ان میں بہت زیادہ چمک آئے گی۔ دوستو قرآن پاک کے یہ 3 وظائف ہیں، 2 وظائف جو کہ قرآن پاک سے لیے گئے ہیں، اور تیسرا وظائف جو کہ اللہ پاک کے نام کا ہے۔ آپ نے ان تینوں عمل کو لازمی کرنا ہے، اور آپ نے اس سے کا فائدہ دیکھنا ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو بہت ہی زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ آیت قرآن پاک سے لی گئی ہے، اور قرآن پاک کی ہر آیت میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بال گرنا بند، آپ کے بال لمبے اور گھنے آج سے۔ بس آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ایک دفعہ آپ نے تیل کا استعمال کرنا ہے، اور ایک دفعہ آپ نے مہندی کا استعمال کرنا ہے۔ ان کا استعمال آپ کی زندگی میں بہت بہتری لائے گا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اتنی برکت ہوگی، انشاءاللہ پاک آپ کے بال بہت زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کے لمبے بالوں کا راز آپ سے پوچھیں گے۔ دوستو یہ میرے بہت ہی زیادہ آزمودہ وظائف ہیں، اور یہ بہت ہی پرانی ایک کتاب سے لیے گئے ہیں، اور یہ بالوں کے لیے بہت اسپیشل ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو اللہ پاک پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے اللہ پاک پر کامل یقین۔ اللہ پاک پر کامل یقین رکھتے ہوئے، مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے قرآن پاک کے یہ عمل کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے بال بہت زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی ایک شخص، آپ کی ساری فیملی، کوئی چھوٹا بچہ، کوئی بڑا، کوئی بزرگ، کوئی بھی اس تیل کو، اس مہندی کو استعمال کر سکتا ہے جس پر اللہ پاک کے یہ خوبصورت کلام پڑھا گیا ہے۔
بالوں پر جیل یوز کرنا یا کوئی بھی ایسی چیز یا بالوں کو پالش کروانا آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرے۔ وقتی طور پر تو یہ بہت زبردست ہوتا ہے لیکن لاسٹ میں اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ قدرتی چیزوں سے اپنے بالوں کو تقویت بخشیے۔ ایسی چیزیں استعمال کیجیے جو کہ آپ کے بالوں کی جڑیں مضبوط کرے، جو کہ آپ کے بالوں کو گرنے سے بچائے، آپ کو بالوں میں قدرتی چمک لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ بالوں کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے زیادہ جو بیسٹ ہوتا ہے وہ پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ پانی ایسا استعمال کریں جس سے آپ کے بال زبردست رہیں اور خوبصورت رہیں۔ پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں قرآن پاک میں ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہوتا جو بیکار ہو۔ قرآن پاک کی ایسی کوئی آیات نہیں، کوئی ایسا آیت یا کوئی ایسا ایک ورڈ بھی نہیں جس کا کوئی معنی اور مکمل مفہوم نہ ہو، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر قرآن پاک میں کوئی آیت دی گئی ہے تو اس کی بہت زیادہ فائدے ہیں، اور قرآن پاک سے اگر کوئی آیت اٹھا کر آپ کو بتائی گئی ہے، اس کا ایک مجرد وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا فائدہ اور راز چھپا ہے۔ تو ایسے عمل کو مس نہ کیجیے، اپنی زندگی میں اپنائیے۔ یقین کریں آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی، آپ کو بہتر معالج کے پاس جانے کی، آپ کو پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ گھر بیٹھے بٹھائے اللہ پاک کے کلام سے اتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن پاک ایک ایسی غذا ہے جو کہ ہمیں روحانی سکون بخشتی ہے، جو کہ ہمیں قلبی سکون بخشتی ہے۔ اگر اس سے ہمارے جسمانی طور پہ بہتری آئے تو اس میں کیا ہی مزہ ہے۔ تو ہر حال میں جب ہمارے پاس ایک حل ہے، ہمارے پاس ایک شفا کا ذریعہ ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی باہر جانے کی، کسی ایسی چیزوں کو اپنانے کی جو بعد میں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ بس قرآن پاک سے خود کو جوڑیے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک تو آپ کو آپ کے بال بہتر ہو جائیں گے، دوسرا آپ اس ذریعے سے اللہ پاک سے اسپرچل جڑ جائیں گے، اللہ پاک سے آپ کا ریلیشن مضبوط ہو جائے گا، آپ قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے جڑ جائیں گے۔ اس طرح کر کے خود کو اللہ پاک کے قریب کیجیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ بہتری لا سکتے ہیں۔ تو بس ان عمل سے کسی بھی طرح کر کے جڑے رہیے، بس اللہ پاک کے کلام کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، چاہے ذریعہ کوئی بھی بنا کر، چاہے کسی بھی طریقے سے، لیکن اللہ پاک کے کلام کے ذریعے سکون ملتا ہے، ہمارے اندر بہتری آتی ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے باہر کی چیزوں کو اپنانے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں ان کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پاس جانے کی، یا کسی اور چیز کو لگانے یا اپنانے کی۔ اللہ پاک کے کلام کے ساتھ جڑیے، اللہ پاک کے کلام کے ساتھ اپنا ریلیشن مضبوط کیجیے، چاہے وہ آپ جسمانی لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں یا روحانی لحاظ سے۔ اگر آپ جسمانی فوائد کے لیے بھی ان اللہ پاک کے کلام کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے، جو کہ آپ کو قلبی سکون بھی مہیا کرے گا۔ ویورز، میری ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو تک وظائف پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مکمل فوائد بتا کر آپ کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں اور اللہ پاک کے کلام میں کتنا فرق ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کے کلام سے جڑتے ہیں تو آپ کو اس کا ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ ہزاروں کے حساب سے اس کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اپناتے ہیں تو آپ خسارے میں ہیں، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خود کو اللہ پاک سے جوڑیے، خود کو ان روحانی بیماریوں سے بچائیے۔ سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے روح کی بیماری، جو ہمارے دلوں کو مردہ کرتی ہے۔ تو قرآن پاک ایک ایسی شفا ہے جو ہمارے دلوں کو سکون بخشتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی وے سے ہو، لیکن اللہ پاک کے کلام کے ساتھ مضبوط رہیے۔ انشاءاللہ پاک اس کے فضل و کرم سے آپ کو جسمانی سکون بھی ملے گا، آپ کو روحانی سکون بھی ملے گا، آپ دل و دماغ سے مطمئن رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل پر اس طرح کے آزمودہ وظائف اور ان کے فضائل اور ان کی برکت کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جاتا رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بہت جلد قرآن پاک کا زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ خاص اس ٹاپک پر تھی، بالوں کا گرنا، بالوں کے بارے میں، اور اس کو اگر آپ
اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔